أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد ہم دوبارہ سے اپنے سلسلہ جو ہم نے جس کی شروعات کی تھی کچھ ہفتے پہلے، یعنی یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے القراءۃ الراشدہ، اس کو ہم نے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور پڑھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم ایک تو یہ کہ عبارت کس طرح پڑھی جاتی ہے اور اس کا معنی کس طرح سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم سمجھیں، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ بنیادی طور پر کیا معنی دیتے ہیں، اور وہ معنی قرآن مجید میں یا احادیث وغیرہ میں کس طرح استعمال ہوا ہے، اس کو بھی ہم ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم جب کسی ایک لفظ کو لیں تو اس کے امبریلا میں، اس کے سائے میں جتنے بھی اس جیسے الفاظ ہیں، ان سب کا معنی ہم تقریباً، یعنی سارا تو نہیں کر سکتے، لیکن تقریباً ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس طریقے کا معنی ہمیں اس مادے سے، اس روٹ سے ملے گا۔ تو ہم نے جو ہے وہ یہ عبارت سٹارٹ کی تھی، یعنی اس چیپٹر کا نام جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، کیف اقضی یومی، میں اپنے دن کو کس طرح گزارتا ہوں، یعنی ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے یا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے دن کو کس طرح گزارتا ہے۔ کیف اقضی یومی، کیفا کس طرح، اقضی میں گزارتا ہوں، یومی میرے دن کو یا اپنے دن کو۔ پھر اس میں اس نے شروعات کی کہ انام مبکرن، کہ میں جلدی سو جاتا ہوں، ناما ینامو سے انامو، میں جلدی سو جاتا ہوں، فی اللیلی رات کو، و اقوم اور اٹھ جاتا ہوں، مبکرن جلدی، فی الصباح صبح کو، یعنی مارننگ کو، استيقظ استيقظ یعنی اٹھ جانا، نیند سے بیدار ہو جانا، ٹھیک ہے، نیند سے بیدار ہو جانا، یہ میں نے پچھلے ویک کروایا تھا۔ استيقظ یعنی نیند سے بیدار ہو جانا، میں نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں، آئی ویک اپ، بیسیکلی آئی ویک اپ علی اسم اللہ، اللہ کے نام پر میں اٹھتا ہوں۔ جب یہ کہا جائے علی اسم اللہ تو مراد کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو کہا تھا سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کرو۔ تو علی اسم اللہ، اللہ کے نام پر میں اٹھتا ہوں، یعنی بسم اللہ کہہ کر اٹھتا ہوں، و ذکر ہی، اور اس کے ذکر کے ساتھ اٹھتا ہوں، یعنی ذکر پر، یعنی جو اذکار وغیرہ جو مسنونہ ہیں اٹھنے کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ اذکار میں پڑھ کر اٹھتا ہوں۔ اور میں نے ذکر کا معنی بھی بتایا تھا کہ ذکر کا معنی جو ہے وہ، یعنی ایک ایسی سختی کسی چیز میں ہونا کہ وہ دوسرے چیز میں داخل ہو جائے، یعنی ایسا اس کے اندر جو ہے نا وہ صلابہ ہوتا ہے، یعنی اتنی سختی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے چیز کے اندر داخل ہو جائے، اس کو ذکر، اس کو یعنی یہ جو مادہ ہے، زال، کاف، سوری، زال، کاف اور را کا جو مادہ ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ کسی چیز میں سختی، ایسی سختی کہ جو کسی دوسرے چیز میں داخل ہو جائے، تو اس معنی میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے مرد کو ذکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد یعنی میل کو، مرد یعنی میل کو، ٹھیک ہے، نر کو ذکر کہتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ میلز جو ہوتے ہیں وہ عموماً زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، زیادہ ان کے اندر سختی ہوتی ہے۔ اور اسی سے پھر ذکر بھی ہے، ذکر یعنی کسی چیز کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو جیسا کہ وہ، آپ اس کو لوگوں کے بیچ میں اچھے انداز میں آپ پھیلا رہے ہیں، اچھے انداز میں اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا کسی کا نام لے رہے ہیں، کسی کو منشن کر رہے ہیں، تو وہ بات جیسے کہ لوگوں کے اندر سما جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر سما جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے پچھلے ویک بتایا تھا، میں اس کا نوٹ، اس کا باقی ہے، میں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ نوٹ آپ کو بنا کر ضرور دوں گا۔ اچھا، آ، اب یہ جو ہے نا، استعد للصلاۃ، استعد یعنی ابھی تک تو وہ بچہ اٹھا، اس نے اللہ کا نام لیا، اور اب وہ اٹھ گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے نماز کی تیاری کرے گا۔ تو جو پہلا لفظ ہمارے سامنے یہاں پر ہے وہ کون سا ہے؟ استعد، استعد، تو اس لفظ کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ استعد لفظ کیا ہے۔ یہ جو لفظ استعد ہے، یہ لفظ بنا ہے عین، دال، دال سے، ٹھیک ہے، عین
دال، دال سے یہ مادہ بنا ہے. یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے استعدو، یہ باب کون سا استعمال ہوا ہے؟ استفعال. ٹھیک ہے، استفعال، باب استفعال سے یہ بنا ہے. تو استفعال جو باب ہوتا ہے اس کا فعل ماضی کیسے بنتا ہے؟ استفعل. ٹھیک ہے، استفعل اور یس تفعلو. یس تفعلو یعنی فعل ماضی استفعل کے پیٹرن پر بنتا ہے اور مضارع یستفعلو کے پیٹرن پر بنتا ہے. تو اگر اس پیٹرن پر ہم اس کو بٹھائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ فعل ماضی اس کا استعد دا، استعدد، اور مضارع یس تعدیدو، یس تعدیدو. اس طرح بنے گا نا، استعدد یستعدیدو، استعدد یستعدیدو. لیکن ہم ہم نے پڑھا تھا بہت پہلے، کچھ اسٹوڈنٹ کو یاد ہوگا کہ فعل میں صرف میں ایک قاعدہ ہے جس کو مضاعف کہتے ہیں. اس میں اگر دو ایک جیسے لیٹر آس پاس آ جاتے ہیں تو دونوں کو ملا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ملانے کا قاعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ دیکھیں فعل ماضی میں استعدد بن جائے گا، سوری، استعد، 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 استعد بن جائے گا. استعدد سے استعد. اور مضارع میں کیا بن جائے گا؟ یس تعدو، یس تعدو، یستعدو، استعد یستعدو. یعنی اگر آپ نوٹس کریں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر گویا کہ دو لیٹر جو دو دال تھے ان کو اکٹھا کر کے شد دے دیا گیا اور ایک حرکت کو باقی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً یہی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے والے دال کی حرکت کو ساکن جو عین تھا اس پر موو کر دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے پہلے والے میں استعدد سے بنا استعد، اور یستعدیدو سے بنا یستعدو، استعدد یستعدو. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ ہمارا ابھی ڈسکشن صرف کہ یہ مادہ کیسے بنا ہے، استعد یستعدو، استعد یستعدو، اس طرح بنائیں گے. یہاں تک آ رہی ہے نا بات سمجھ میں کیسے بنائیے؟ جی سر الحمدللہ. اوکے. اب اب یہ جو آپ کو سوچنا ہے کہ پھر یہ استعدو کیا ہے، یعنی اس فعل مضارع کو ہم استعدو لے کر آئے ہیں اور اس کا پھر کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم یہاں آئیں، عین دال اور دال، ٹھیک ہے، عین دال اور دال، یہ جو مادہ ہے یہ عموماً استعمال ہوتا ہے عدد کے لیے. عدد، ٹھیک ہے، عدد. عدد کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. عدد کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو. گنتی کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت سمپل سا سوال تھا. ٹھیک ہے، عدد یعنی گنتی. تو یہ جو مادہ ہے نا، عین دال دال، یہ بیسیکلی گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے، گنتی کے لیے. لیکن ایک جیسی چیز، یعنی ایک چیز یہاں رکھی ہو، ایک چیز یہاں رکھی ہو، ایک چیز یہاں رکھی ہو، اور آپ نے گننا شروع کیا، ایک، دو، تین، پھر ایک اور چیز رکھی ہو، چار. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آپ ساتھ ساتھ ایک چیزیں رکھی ہو، آپ اس کو گنتے جا رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گنتی کرنا، عدد. آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کی عدد کتنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گنتے ہیں نا. یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ایک جیسی ہو اور ساتھ ساتھ رکھی ہو، پھر اس کو آپ شمار کرنا شروع کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گنتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے الحساب. الحساب، حساب بھی تقریباً گنتی کے ہی معنی میں آتا ہے. حساب کرنا بھی گنتی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ گنتی سے تھوڑا الگ ہوتا ہے. حساب رکھنا
भी गिनती के माने में ही आता है, यानी हिसाब के अंदर आप गिनती करते हैं, लेकिन हिसाब सिर्फ गिनती नहीं होता, बल्कि उसको एक नज्म के साथ, एक तरतीब के साथ चीजों को शुमार करने को कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कई सारे नोट्स रखे हैं, कोई 1 रुपए, मिसाल के तौर पर कोई 2, कोई 5, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई 1 का नोट है, 2 का नोट है, 5 का नोट है। अब आपसे कोई पूछे कि ये कितने नोट हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये नोट कितने हैं, इसकी अदद कितनी है, नोट्स की, इन पैसों की अदद कितनी है? तीन है आठ ना? है। सेवन। तीन है ना? तीन है। एक, सेवन दो, तीन, नोट तीन है। है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका हिसाब कितना है, तो आप क्या करेंगे? आप इनमें जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 5, एट। 8। आठ। तो ये अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यानी हिसाब को अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 50 के 10 नोट हैं, जो है ना 100 के 20 नोट हैं, तो इनको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर टोटल हिसाब निकालेंगे, तो ये हिसाब यानी अकाउंटिंग, ठीक है। तो अदद है सिर्फ काउंटिंग, ठीक है, और हिसाब क्या है? अकाउंटिंग, जिसको अकाउंटेंट करता है, ठीक है। तो ये फर्क आपको याद रखना है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज है, अल इहसा, अल इहसा, ठीक है। ये भी कुरान मजीद में है, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दिखाने की। अल इहसा, ठीक है, आता है ना, अहसा कुल्ला शै, इन अल्लाह, या इस तरह अल्फाज आते हैं, अहसा कुल्ला शै, अल्लाह ने हर चीज का अहाता कर रखा है, हर चीज का जो है ना वो हिसाब कर रखा है। अहसा लफ्ज आता है, अल इहसा से बनाएंगे, अल इहसा, अल इहसा, ठीक है, अल इहसा। अल इहसा भी असल में जो है वो यानी काउंटिंग के माने में ही आता है, ठीक है, काउंटिंग के माने में ही आता है। लेकिन इहसा में एक और काउंटिंग में एक फर्क ये है कि मान लें आपके पास 5 चीजें हैं, ठीक है, 5 चीजें हैं। आप काउंटिंग में, आपको कहा जाए कि काउंट करो, आप 1 2 3 4 पर रुक सकती हैं। क्यों? आप, आपकी मर्जी, आप जितना काउंट करना चाहें ना, यानी आपके ऊपर बंदिश नहीं है कि आप सारा काउंट करें। आपने 4 तक ही काउंट किया, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसका एहसा करो, इसका सारा शुमार करो, ये कितना है, तो फिर आपको 5वें को भी काउंट करना होगा, ठीक है। तो आपको 5वें को भी काउंट करना होगा, यानी एहसा में ये शर्त होती है कि आपको सारा काउंट करना है, जितना भी है। बात आ रही है समझ में? एहसा में आपको सारा काउंट करना पड़ता है, जबकि अदद में ये शर्त नहीं है। बात आ रही है समझ में? जी सर जी, हो रही ओके। अब आप देखें, अब आप देखें सूरह अन-नहल की आयत नंबर 18, सूरह अन-नहल आयत नंबर 18। आप में से कोई इसका तर्जुमा भी चाहें तो निकाल सकती हैं। अन-नहल, ये सूरह नंबर 16 है, आयत नंबर क्या है? 18 है। सूरह नहल आयत नंबर 18। आयत मैं पढ़ देता हूं, तर्जुमा आप में से कोई प्लीज अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़कर बताइएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, सॉरी, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। और अगर तुम अल्लाह की नेमत शुमार करो तो इसे शुमार न कर पाओगे। अच्छा, तो बेशक अल्लाह हाँ, यकीनन अगर बड़े तुम हिकमत अल्लाह की वाला नेमत, है। जी, यहां तक तर्जुमा ही काफी है। आपने क्या तर्जुमा किया कि और अगर
तुम अल्लाह की नेमत शुमार करो तो उसे शुमार ना कर पाओगे। अब तर्जुमे में ये बात आपको इतनी वाज़ेह समझ नहीं आएगी कि शुमार करो तो शुमार ना कर पाओगे, दोनों शुमार करना है, राइट। अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करो तो शुमार ना कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसके लफ्ज पर गौर करें कि पहला लफ्ज आया है वह इन ताउद्दू, अदद से आया है, और दूसरा क्या है तो हसूहा, एहसा से आया है। यानी अगर तुम गिनती करो अल्लाह की नेमतों को तो इसका पूरा इहाता ना कर सकोगे, क्योंकि एहसा में सारा माना, सारे चीजों को आपको शुमार करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है ना। हाँ नहीं, हिसाब का माना नहीं है, हिसाब का माना नहीं है, एहसा का माना है सिस्टर, ठीक है। एहसा का माना है, यानी सारी चीजों को आपको गिनना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तुम गिनती करना शुरू करो तो तुम सबको शुमार नहीं कर सकोगे, यानी तुम एंड तक नहीं पहुंच सकोगे। जिस तरह हमने कहा ना कि मैंने एक गिना, यहां दूसरे को गिना, तीसरे को गिना, चौथे के गुना को गिना। अब ये ला मुतनाही, ये एंड तक कहां जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह को पता है कि कितनी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने दे रखी हैं। लेकिन अल्लाह को पता है कि कभी भी तुम यहां तक नहीं पहुंच सकते। बात आ रही है समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छी समझ आई। जी, तो ये फर्क है अदद में और एहसा में। जी, तो ये, अब ये जो हमारे पास जो वर्ड है ना, जिसमें वो लड़का कहता है कि अस्ताइद्दु लिस्सलाह, अस्ताइद्दु यानी, अस्ताइद्दु का जो माना होता है ना किसी चीज को, इसमें भी गिनने का है, इसमें भी गिनने का माना शामिल है अस्ताइद्दु में। लेकिन आप जैसे किसी वॉर में जा रहे हैं, पहले क्या होता था, लोग जंग वगैरह पे जाते थे तो क्या करते थे, अपने घोड़ों को गिनते थे कि मेरे पास कितने घोड़े हैं, कितने ऊंट हैं, ठीक है, कितने जो है मेरे पास हाथी है, कितना मेरे पास असलहा है, ठीक है। तो सबका शुमार करते थे ना। किस लिए करते थे सबको शुमार, किस वजह से करते थे, ताकि क्या चेक कर सके कि मेरी तैयारी कितनी है, मेरी तैयारी कितनी है, राइट। तो अस्ताइद्दु में भी गिनती इंसान करता है, लेकिन उन चीजों की जिसको उसको जरूरत है, जिसके लिए वो, जिसको लेकर या गिन कर वो तैयारी किसी चीज की कर सके। तो इस्ताद यस्ताइद्दु में जो माना है वो तैयारी का माना है, तैयारी का माना है कि अस्ताइद्दु लिस्सला, कि मैं नमाज की तैयारी करता हूं। अस्ताइद्दु, यस्ताइद्दु यानी इस्तादा जो लफ्ज है, इस्तादा उसने तैयारी की, यस्ताइद्दु वो तैयारी करता है या करेगा, और इसी से फिर मैं तैयारी करता हूं या करूंगा, अस्ताइद्दु। बात आ रही है समझ में? इस्तादा, यस्ताइद्दु, अस्ताइद्दु, मैं तैयारी करता हूं। बात आई है समझ में? अस्ताइद्दु का क्या माना है? जी आई है। जी सर। तो वो बच्चा जब वो उठता है तो वो अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की जिक्र करता है, फिर वो कहता है अस्ताइद्दु लिस्सला, मैं नमाज की तैयारी करता हूं। अस्ताइद्दु ली, अब ये जो ली है, ये यहां पर ली वजह बताने के लिए है, रीजन बताने के लिए कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूं, किस चीज की तैयारी कर रहा हूं। अस्ताइद्दु लिस्सलाती, नमाज की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर आपको एक इमलाई या फिर डिक्टेशन का कायदा बता दूं कि जैसे कोई लफ्ज है, ठीक है, अ, मिसाल के तौर पर अलिफ लाम के साथ लिखा हो, ठीक है, जैसे अल्हम्दु, ठीक है, अल्हम्दु, अल्हम्दु एक लफ्ज है। जब भी इसके साथ आप लाम जोड़ेंगे ना तो इसका अलिफ जो है वो, या हमजा ये कह लें, ये ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, इस तरह हमेशा। ये इसी तरह जैसे ये अस्सलातु था, अस्सलातु, अब जब इसमें लाम आपने शुरू में लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह, लिस्सलाती, ठीक है। तो यहां पर अलिफ जो था वो ड्रॉप कर दिया जाता है लिखने में, तो ये लिस्सलाती बन इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि अलिफ लाम जब होता है, इसके पहले जब लाम लगाते हैं तो वो अलिफ ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो अस्ताइदु, मैं तैयारी करता हूं किस चीज की, नमाज की तैयारी करता हूं। अब आ जाते हैं जो
ہمارا اگلا ورڈ ہے. کون سا ہے ہمارا اگلا ورڈ؟ احصاء. الصلاۃ. استعد. دیکھیں استعد للصلاۃ، میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، ہے نا. استعد للصلاۃ. تو ہمارا اگلا ورڈ ہے الصلاۃ، اور یہ انشاءاللہ بہت انٹینس ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا. الصلاۃ جو ورڈ ہے نا، الصلاۃ، یہ بنا ہے مادہ، اوہ سوری، یہ بنا ہے مادہ صاد لام واو سے. ٹھیک ہے، صاد لام واو سے. الصلاۃ یا الصلاۃ، یہ جو ورڈ بنا ہے یہ صاد لام اور واو سے بنا ہے. اچھا، الصلاح کا جو کور میننگ ہے نا، صاد لام اور واو، یہ جو روٹ لیٹر ہے، اس کا جو کور میننگ ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز میں ایسی نرمی ہونا. غور سے سنیے گا. کسی چیز میں ایسی نرمی ہونا کہ وہ اگر اس کو آپ چاہیں تو اس کو موڑ بھی سکتے ہیں، اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں. یعنی کوئی چیز آپ کے پاس ہو، وہ اتنی سافٹ اندر سے، یعنی اس کے اندرونی طور پر اتنی اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے اندر میں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، اس کے اندر اتنی نرمی ہو کہ وہ مڑ سکے، بینڈ ہو سکے، اور جس طرح آپ چاہیں اس کو شیپ دے سکتے ہیں، اس کو شکل دے سکتے ہو. یہ روٹ لیٹر کا اصل میننگ ہے، صاد لام اور واو. کسی چیز کے اندرونی طور پر ایسی نرمی ہونا کہ اس کو آپ جو بھی اس کی شکل چاہیں چینج کر دیں لیکن وہ ٹوٹے گا نہیں. یعنی ٹوٹے گا نہیں وہ چیز اسی حالت میں رہے گی لیکن مڑ سکتی ہے. مثال کے طور پر عرب کہا کرتے تھے سوری، صلیتو، یہ میں نے کیا لکھ دیا، صلیتو. ٹھیک ہے، صلیتو العود بالنار. ٹھیک ہے، میں نے لکڑی کو، لاٹھی کو یا لکڑی کو کہنے، میں نے آگ پر کیا کیا؟ میں نے اس کو گرم کیا. گرم کرنا یعنی اس کو مولڈ کرنے کے لیے. اب کیا ہوتا تھا پہلے لکڑی وغیرہ، جو آپ کو یاد ہو، جو جس کو چھڑی کہتے ہیں، چھڑی، چھڑی جو ہے اس کا دیکھیں آپ، آخر کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے نا پکڑنے کے لیے. تو وہ کس طرح کرتے تھے؟ آگ میں ڈال کر اور اس کو بینڈ کر دیتے تھے. یعنی وہ چیز شروع میں اس شکل میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو پھر کیا کر دیتے تھے؟ اس شکل میں بنا دیتے تھے. تو اس نے کیا کیا؟ ایکسپٹ کیا نا، آگ میں ڈالنے کے بعد اس چیز نے اپنے آپ کو موڑ دیا. یعنی اس کے اندر اتنی نرمی تھی کہ وہ مڑ گیا. تو یہ جو ہے نا، یہ جو صلاحیت ہے، اسی کے لیے صاد لام اور واو کا مادہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح گوشت کو، کچے گوشت کو جب آگ پر پکایا جاتا ہے، کچے گوشت کو جب آگ پر اس کو بھونا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللحم بالنار. صلی اللحم بالنار، کہ میں نے آگ، یا اس نے آگ پر گوشت کو کیا کیا؟ روسٹ کیا، یا باربیکیو کہہ لیں، یا اس کو جو ہے وہ سیخ پر لگایا. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ گوشت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر جو اس کی جو سختی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نرم ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ عرب کے ہاں یہ جو مادہ ہے صاد لام واو، یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایک لفظ آتا ہے اصطلاع. اصطلاع میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی قرآن مجید میں. اصطلاع کہتے ہیں کہ جب آپ آگ جلاتے ہیں نا سردی کے دنوں میں، یا جب آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر جانور وغیرہ سے یا کیڑے مکوڑے سے ڈر ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لکڑی لے کر آگ جلاتے ہیں، اور خود کیا کرتے ہیں؟ آپ اس آگ کے سامنے اپنے آپ کو بیٹھاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ گرمی حاصل کرے. کیونکہ سردی سے کیا ہوتا ہے، سردی وغیرہ سے بدن جو ہے وہ سختی آنے لگتی ہے. تو آگ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو سکن ہے
یا ہمارا اسکن ہے وہ نرم ہوتا ہے، اس سے ہمیں گرماہٹ ملتی ہے، ہمارا اسکن نرم پڑتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اصطلاح. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں. اچھا، اگر یہ ورڈ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں سورہ النمل آیت نمبر 7. سورہ النمل آیت نمبر 7. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر کرتے ہیں. سورہ النمل آیت نمبر 7. یہ اگر مل جائے تو مجھے بتائیے گا. سورہ النمل، النمل آیت نمبر 7. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ جب نکلے ہوئے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے ان کو فیل ہوا کہ کہیں آگ جل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یعنی میں نے محسوس کیا کہ یہاں پر کوئی آگ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. ٹھیک ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی پڑھنا چاہیں گی ترجمہ اس کا؟ میں ان قریب تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لاؤں گا، یا تمہارے پاس اس گایا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم تاپ لو. تاکہ تم تاپ لو. دیکھیں، تاکہ تم تاپ لو، لعلکم تصطلون جو لفظ آیا ہے نا، تلون. تسطلون، میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس طرح ہے. تسطلون، ٹھیک ہے، یہ لفظ تھا اصل میں باب افتعال سے. ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھیے گا، باب افتعال، باب افتعال. ٹھیک ہے، باب افتعال سے. تو باب افتعال میں فعل ماضی کیسے بنتا ہے؟ افتعل، افتعل، یفتعل. ٹھیک ہے، یفتعل. اب اس کو اگر ہم اپنے اس مادے میں ڈالیں تو یہ بنے گا اس تلا و، اس تلا و یس تلی و. ٹھیک ہے، یس تلی و. ٹھیک ہے، تو اس تلا و یس تلی و. لیکن آپ باب افتعال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صاد ہے نا یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا موٹا پڑھنا ہوتا ہے نا، اس طلبا، اس طلبا. تو یہ جو تا ہے نا، یہ تا اس صاد کے ساتھ نہیں جاتا، تو صاد سے جو قریب مخرج والا جو لیٹر ہے نا اس کو اس میں چینج کر دیا جاتا ہے. تو صاد جو ہے یہ تا بن جاتا ہے. اس طلبا، اس طرح، اس طلبا. اور اسی سے پھر اس تلا، یہ پھر الف میں چینج ہو جاتا ہے، یہ واو، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، اس طلا بن جاتا ہے. اور اسی طرح یہ والا جو لفظ ہے یہ بن جاتا ہے یس تلی، یس تلی، یس تلی. رک جائیں ایک منٹ. یس یس تلی، اس طرح بنتا ہے یس تلی، اس طلا یس تلی. تو اسی سے پھر تستلی اور پھر تستلون اس طرح بنتا ہے. تو لفظ جو ہے وہ اصل میں اصطلاح سے بنا ہے، باب افتعال سے اصطلاح، اصطلاح. ٹھیک ہے، یہ صرف کا ہے، یہ ہم اس میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے. لیکن میں جو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اصطلاح کا جو معنی ہے نا یہ تاپنے کے معنی میں یا گرمی حاصل کرنے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، جی، گرمی حاصل کرنے کے معنی میں ہے اصطلاح، یعنی گرمی حاصل کرنا یا تاپنے کے معنی میں. ٹھیک ہے، تاپنے کے معنی میں ہے. تو اصطلاح یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں بھی تستلون کے معنی میں آیا ہے، یعنی اپنے ہم اس تاکہ تم تاپ سکو، تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو. تو اس صاد، لام اور واو کا ایک معنی ہم نے کیا سیکھا؟ گرمی حاصل کرنا، تاپنا، کیونکہ انسان اس سے اپنے آپ کو نرم کرتا ہے. اچھا، اسی سے اب ہم آ جاتے ہیں
ہمارا جو لفظ ہے الصلاۃ، 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 یعنی جب وہ کہتا ہے لڑکا کہ استعد للصلاۃ، میں نماز کی تیاری کر رہا ہوں، تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ اردو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو پھر الصلاۃ کا یہ نرم کرنا اور اس سے کیا تعلق ہے؟ نماز میں یہ جو ہم نے روٹ میننگ بتایا نا، کسی چیز کا اتنا نرم ہونا کہ وہ اپنے آپ کو موڑ سکے اور بینڈ کر سکے. تو آپ دیکھیں کہ نماز میں جو بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو وہ نرم کرتا ہے اندر سے. جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو اندر سے نرم کر دیتا ہے اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ. تو چونکہ وہ اللہ کے سامنے ہاں، وہ انسان اپنے آپ کو اندر بالکل نرم کر دیتا ہے، یعنی نماز میں اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، تو وہ گویا کہ وہ اسی مادے سے بن جاتا ہے. تو الصلاح کا جو معنی ہے نا، یہ اوریجنل میننگ سے اس کا کنیکشن ہے. اور عربی زبان میں الصلاح اصلاً جو ہے وہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دعا کرنے کے، کیونکہ دعا میں بھی انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے کسی کے سامنے. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں صلاح، الصلاح جو ہے نا، الصلاح، اس کا اصل جو میننگ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ دعا کے معنی میں ہے. کسی سے دعا کرنا، کسی سے کچھ درخواست کرنا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دعا کے معنی میں. اچھا، لیکن جب ہم، یعنی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، الصلاۃ اصلاً کیا ہے؟ دعا ہے. لیکن جب ہم اپنے شریعت میں، اسلامی شریعت میں جب ہم کہتے ہیں کہ کسی نے الصلاح ادا کیا، تو ہم اس کا کیا لیتے ہیں؟ ایک خاص معنی دیتے ہیں، جس میں انسان نماز میں کھڑا قومے میں جاتا ہے، قومے میں جانے کے بعد رکوع، ٹھیک ہے، سجدہ، تشہد، تسلیم، تکبیر، وہ ساری چیزیں اس میں جو شامل ہو جاتی ہیں، رکوع، سجدہ وغیرہ، وہ ایک خاص حیت کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ جو ایک عبادت کو ادا کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاح کہا جاتا ہے. حالانکہ اس کے اندر بھی دعا وغیرہ ہوتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ چونکہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو الصلاح کہا جاتا ہے. تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ صلاح کا ایک معنی دعا کرنا، اور صلاح کا ایک معنی کیا ہے؟ نماز جس کیفیت کے ساتھ ہم ڈے ٹو ڈے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا معنی. اچھا، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ صلاح کا معنی دعا کے لیے کہاں استعمال ہوا ہے، تو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، آپ اس پر غور کریں. آپ آپ جو ہے وہ، میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بس ایک منٹ دیں مجھے. جی، آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 دیکھیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ ان کے مالوں سے صدقہ لے، اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا، ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. جی، تو اب آپ غور کریں، اس میں جو لفظ آیا نا، وصلی علیہم، وصلی علیہم، اب اگر ہمیں نہیں معلوم کہ صلاح جو ہے وہ دعا کے لیے بھی آتا ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے کہ وصلی علیہم یعنی ان پر نماز پڑھ. ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری نماز ان کے لیے سکون کا باعث ہے. لیکن یہاں پر نماز اس کا معنی نہیں ہے، صلوات کا یا صلی کا معنی نماز نہیں بلکہ دعا ہے. ٹھیک ہے، دعا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نماز
ہمیشہ صلاح کا معنی نماز نہیں ہوتا بلکہ دعا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی ہم اس کی مزید مثال دیکھیں گے. آپ لوگ ریجوائن کریں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو مزید کچھ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.